السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حفاظت فرمائے اور سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دوستو، دنیا میں کرونا کی جیسی صورتحال چل رہی ہے جس میں بہت سارے ممالک اس کی لپیٹ میں ہیں، بلکہ دنیا کے بیشتر ممالک جو ہیں اس کی لپیٹ میں ہیں، اور سپر پاور امریکہ جیسے اور جرمنی، اسپین، اٹلی، فرانس، یہ سارے ممالک جو ہیں ان میں تباہی کے آثار نظر آ رہے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پہ بہت زیادہ تعداد میں لوگوں کی موت ہو رہی ہے اور بہت زیادہ تعداد ان سے افیکٹ ہو رہی ہے۔ متاثرین کی تعداد دن بدن بڑھتی جا رہی ہے اور اموات جو ہیں وہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ تو دوستو، اس کی ابتدا دسمبر کے آخری ہفتے میں چائنا کے شہر ووہان سے ہوئی۔ سو کالڈ وہاں سے اس کی پروڈکشن ہوئی، یا جیسے بھی ہے یہ وہاں سے اس کی وبا پھوٹی۔ تو یہ ایک طرح سے اس کو سوچا جا رہا ہے کہ یہ ایگزسٹنگ وائرس ہے جو اس کو سنتھیٹیکلی جو ہے وہ موڈیفائی کیا گیا ہے، ایسے جیسے کسی لیبارٹری میں اس کو بایو ویپن کے طور پہ بنایا جا رہا تھا اور دنیا میں اس کو استعمال کیا جانا تھا کچھ ایسی طاقتوں کے خلاف جن کی سو کال اجارہ داری جو ہے وہ کسی کو نظر آ رہی تھی، اس سے زیادہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا تھا وہ طاقتور ملک، تو اس لیے اس کے اوپر اس کو استعمال کرنا تھا، کیونکہ کچھ شواہد ایسے ملے ہیں کہ یہ امریکہ اس کے اوپر بہت زیادہ کام کر رہا تھا۔ ان کی ایک ملٹری لیبارٹری کے اندر وہاں اس کی پروڈکشن ہو رہی تھی، وہاں سے اس کی لیکیج ہوئی، اس کا اخراج ہوا، پھر کچھ عرصے کے بعد اس کو لیبارٹری کو بند کر دیا گیا۔ یہ ابھی تک کنفرم نہیں ہے کہ یہ نیچرل ہے یا یہ ایک بایو ویپن ہے، بایو وار کے طور پہ اس کو بنایا جا رہا تھا۔ یہاں بات یہ بھی قابل ذکر ہے جو سامنے آتی ہے کہ ووہان سے شروعات اس کی نہیں ہوئی، بلکہ امریکہ اور برطانیہ کی جو لیبارٹریز تھیں، جو ملٹری لیبارٹریز تھیں، وہ اس کے اندر خاصی انوالو نظر آئی۔ اس کو جو ہے وہ ہم سابق سفیر پاکستان کے جو اقوام متحدہ میں تھے عبداللہ حسین ہارون، ان کے بھی بیان کے تناظر میں دیکھ سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ سارا جو کھیلا گیا ہے وہ چائنا کو نیچا دکھانے کے لیے وہ کھیلا گیا ہے۔ اب یہ ایک گھنونی سازش نظر آتی ہے کہ اس کے تحت یہ سب کچھ ہوا ہے، تو یہ بات چھپی نہیں رہ سکتی، بہت جلدی اس کے اوپر مزید حقائق جو ہیں وہ سامنے آ جائیں گے۔ ہمارے ہاں کیا ہونا چاہیے کہ ہماری بیسیکلی جو حکومت ہے ان کو شروع میں ہی ایسا چاہیے تھا کہ لوگوں کی جتنے زیادہ ٹیسٹ کیے جانے چاہیے تھے وہ اس تعداد میں نہیں ہوئے۔ اگر شروعات میں ان کے بہت زیادہ ٹیسٹ ترجیحی بنیادوں پر کیے جاتے تو اس طرح سے ایک جو انفیکٹڈ پرسنز ہیں ان کی ایک ایگزیکٹ فگر جو ہے وہ سامنے آ جاتی، جس کے بعد ان کا علاج کرنا اور اس کو کنٹرول کرنا بہت زیادہ آسان ہو جاتا۔ تو لیکن ان کو کرنٹینہ بھی کر سکتے تھے بڑی آسانی کے ساتھ، لیکن بات یہ ہے کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک ٹیسٹنگ کیپیسٹی جو ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں ہے، ٹیسٹنگ فیسلٹیز جو ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں۔ حالانکہ جرمنی میں دیکھا جائے تو روزانہ 1 لاکھ لوگوں کے جو ہیں وہ ٹیسٹ ہوتے ہیں، جبکہ ہم نے ایک ہفتے میں میرے خیال کے مطابق یا جو اسٹیٹسٹکس ہیں، جو اعداد و شمار ہمیں بتائے جاتے ہیں اس کے مطابق 10,000 لوگوں کے وہ ٹیسٹ جو ہیں وہ کیے گئے ہیں۔ ہمارے ہاں تو ایسا بھی سننے میں آیا ہے کہ پاکستان میں ریسرچ سینٹر اور ایسی یونیورسٹیز کو لاک کیا جا رہا ہے جس میں اس کے اوپر ریسرچ جو ہے وہ چل رہی تھی۔ صوبائی اور وفاقی حکومتوں کو ایسے اداروں کی ریسرچ اور ٹیسٹنگ کے لیے ان کی جو پلاننگ ہے، جو ان کے اوپر وہ ورکنگ کر رہے ہیں، ان کو بند نہیں کرنا چاہیے بلکہ ان کو یوٹیلائز کرنا چاہیے، تاکہ جو تحقیقی ادارے ہیں اور ایسی تحقیق کر رہے ہیں وہ بلا تعطل جو ہے وہ اس میں جاری رکھ سکیں اس کو، اور اس میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ امریکی حکومت میں جو امریکہ میں ایک ہاسپٹل ہے جان ہاپکنز ہاسپٹل، ابتدا میں اس کے اوپر بل گیٹس اور ان کے جو ہاسپٹل کی مینجمنٹ ہے اس کے اندر جو لیبارٹریز ہیں ان کے اوپر یہ الزام عائد کیا جا رہا تھا کہ اس بایو وار کی یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ ذمہ دار ہیں۔ اب یہ طے کرنا تو سائنسدانوں کا کام ہے۔ اگر فرض کریں کہ اگر ہم اس بات کو مان بھی لیتے ہیں کہ یہ جو جن اداروں کے نام لیے جا رہے ہیں یہ اس میں انوالو ہیں، تو اسپین، جرمنی، اٹلی اور دیگر یورپی ممالک جو ہیں کیا انہیں معاف کریں گے، جن کے ہاں اتنے زیادہ تعداد میں اموات ہو گئی ہیں، لوگ مر رہے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں اس سے متاثرین کی تعداد بڑھ رہی ہے اور اضافہ ہو رہا ہے، اور ان کے ہاں جو اموات ہیں وہ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی، جبکہ ایک ہی دن کے اندر ہزاروں کی تعداد میں 1,000، 2,000، 2,500 لوگ جو ہیں وہ مر رہے ہیں اس وبا کے وار سے۔ تو کیا وہ لوگ انہیں معاف کر سکیں گے؟ اگر ایسا ہوا ہے تو پھر ایسا کرنے والے ممالک جو ہیں
امریکہ ہو یا کوئی اور ہو، انہیں اپنی حفاظت کے لیے سوچنے کی بات ہے کہ انہوں نے اس کا کیا لاہ عمل اختیار کیا تھا، کیا انہوں نے کچھ ایسے جو ہے وہ کیے تھے اپنے انتظامات جو ان کی حفاظت کے لیے کارآمد ثابت ہوں۔ لیکن جیسی ان کی سچویشن چل رہی ہے، جیسی وہاں پہ صورتحال ہے، جیسا وہاں پہ اس کا پھیلاؤ ہے وہ بڑھ رہا ہے دن بدن، اس سے یہ نہیں لگتا کہ یہ ایسی کوئی تھیوری تھی جس پہ وہ کام کر رہے تھے۔ تو اس سے تو اس کے اوپر یقین کرنا بہت ہی مشکل ہو جائے گا۔ لیکن اگر انہوں نے اس کو اتنا ایزی لیا ہے تو پھر یقین کیجئے کہ سب کچھ بدلنے والا ہے، کیونکہ بہت سارے اداروں کی جو اجارہ داری ختم ہو جائے گی اور بہت ساری حکومتوں کا دھڑن تختہ ہو جائے گا، سپر پاور یہ بھی تبدیل ہونے کے خاصے چانسز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ تو بہت ساری گورنمنٹ جو ہیں یا بہت سارے انٹرنیشنل ادارے جو ہیں ان کے سربراہان وہ جو ہیں وہ تبدیل کر دیے جائیں گے، جیسا کہ اقوام متحدہ کی کچھ آرگنائزیشنز ہیں جن کے اوپر تو ویسے ہی کچھ سپر پاور اور بہت سارے ممالک اور ایلیگیشنز، لیگل ایلیگیشنز جو ہیں وہ لگا رہے ہیں، الزامات لگا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ ان کی سلو پرفارمنس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے، یا ان کے ایک بروقت کارروائی یا بروقت تحقیق نہ کرنے کے جو ہے نا وہ اثرات یہ دنیا دیکھ رہی ہے۔ تو احتیاطی تدابیر جو ہیں اس کا واحد حل ہے، کیونکہ ویکسین بنانے کا دعویٰ تو 2 سے 3 ملکوں نے کیا ہے، جیسے کہ اسرائیل، بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اس پہ بنا چکا ہے، یا آسٹریلیا اس پہ کام کر رہا تھا تو اس نے بھی ویکسین تیار کر لی ہے، مگر اس کو بہت جو ہے وہ کیئرفلی ایگزامن کیا جائے گا، کیونکہ یہ فرد واحد کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پوری انسانیت کا مسئلہ ہے، اس لیے اس کو بہت لائٹ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ اب تو یہ اپنے اثرات بہت زیادہ پھیلا چکا ہے۔ جو وائرس ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر نیچرل ہے، یہ لوگوں کے اوپر کسی کے اوپر عذاب ہے، تو پھر یہ اہل ایمان کے لیے جو ایک امتحان ہے، اور جو غیر ایمان والے لوگ ہیں ان کے اوپر یہ پھر عذاب کی صورت میں نازل ہوا ہے۔ تو ہمیں جو ہے وہ بہت احتیاط کرنی پڑے گی، ہمیں قرنطینہ ہونا پڑے گا، ہمیں اور خود کو، معاشرے کو محفوظ بنانے کے لیے اپنے اپنے گھروں میں رہنا پڑے گا، کچھ یہ جو مشکل حالات ہیں ان کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو توبہ استغفار جو ہے اس کا ہمیں ایک بہت موقع بھی مل گیا ہے۔ ہم لوگ تو ویسے بھی گھروں میں بالکل بنا کسی کام کاج کے ہیں، ابھی پوری فیملیز گھروں میں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایک وقت بھی دیا ہے، ماہ رمضان بھی آ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا یہ بہت بہترین وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی چاہیے، زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے کہ عالم اسلام اور پوری دنیا کے اوپر سے یہ جو موذی مرض ہے اللہ تعالیٰ اس سے سب کو نجات دے، اور خصوصاً بالخصوص جو ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ سب لوگوں کا خیال رکھنا چاہیے دوسروں سے۔ میں نے کچھ لوگ دیکھے ہیں کہ اگر کسی ہاسپٹل میں جائیں تو کسی کو چھینک آ جائے یا کسی کو کھانسی آتی ہے تو وہ اس سے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا وہ اسے یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہمارے پاس سے ہٹ جاؤ یا تھوڑا دور ہو کے بیٹھو، یا وہاں سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے احساس کمتری کا شکار یا تو وہ خود ہو جاتے ہیں، کمپلیکس کا شکار، یا پھر دوسروں کو یہ محسوس کرواتے ہیں کہ شاید وہ اس کو چھوت کی بیماری ہے، تو وہ ہمارے درمیان میں ایک وبا کا جو ہے وہ تدارک کر رہا ہے۔ تو اس میں جو ہے وہ احتیاط برتنی چاہیے، حقیر مت سمجھے کسی کو بھی، لوگوں کا خیال رکھیں، پیار محبت کے ساتھ لوگوں کے ساتھ جو ہے نا اس مسئلے کے اوپر بھی خاص طور پر کوآپریٹ کیجئے، تاکہ ان لوگوں کو جو ہے نا وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہو، وہ اور ایک غیر یقینی کی جو صورتحال ہے وہ پیدا نہ ہو، اور لوگوں میں مایوسی جو ہے وہ نہ بڑھے۔ یاد رکھیے کہ ہم کو قوم بننا ہے، ہجوم نہیں۔ تو بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، نیک تمناؤں کے ساتھ کہ اپنا خیال رکھیے گا اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔